بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ وہ کون سی اچھی خوبی ہے، وہ کون سی اچھی صفت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کا قرآن مجید میں حکم بھی آیا ہے، جو ایک مومن کی شان ہے، جس کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے، لیکن آپ اس خوبی کو حاصل کرنے کی دعا نہیں مانگیں گے۔ آپ اس خوبی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے وہ خوبی عطا فرما۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خوبی ہے صبر و برداشت، مصیبت پر صبر۔ مصیبت پر صبر کرنا لازم ہے، لیکن ہم اس کی دعا نہیں مانگیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تم اللہ سے یہ نہ کہو کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، بلکہ تم اللہ سے عافیت مانگو، عافیت والی زندگی مانگو، کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کو اس دنیا میں نہیں دی گئی۔ تو اگر انسانی تقاضے کے تحت، اللہ کے ایک نظام کے تحت کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو انسان خندہ پیشانی سے کام لے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، اللہ سے اجر کی امید رکھے، اور اپنی زبان سے کوئی بھی بات، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی خلاف شریعت بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے۔ لیکن پریشانی آنے سے پہلے ہی یا تکلیف آنے سے پہلے ہی اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما یا مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، ہم بے بس بندے ہیں، ہم اللہ سے یہی درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو عافیت والی زندگی عطا فرما، یعنی ایسی زندگی عطا فرما جو آزمائشوں سے خالی ہو، جو تکلیفوں سے خالی ہو۔ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی کہ یا اللہ جو درجات تو نے ہمیں آزمائشوں، بیماریوں اور تکلیفوں کے بعد عطا فرمانے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں وہ درجات عافیت والی زندگی کے ساتھ عطا فرما۔ تو صبر ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسا خلق حسن ہے کہ جس کی دعا نہیں مانگیں گے۔ ہاں جب تکلیف آ جائے تو پھر صبر سے ہی کام لینا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرنا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔